السلام علیکم۔ اردو سٹوری ٹائم ود اینی میں خوش آمدید۔ جب والدین یا ہمارا کوئی خیر خواہ کوئی نصیحت کرے تو اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے 3 ٹھگوں نے ایک شریف نوجوان کو بہکانے کی کوشش کی اور کیا وہ کامیاب ہوئے۔ کہانی کا نام ہے نیک نیت۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جب آج جیسی سفری سہولیتیں موجود نہ تھیں اور لوگ دور دراز کا سفر پیدل یا بار برادری کے جانوروں کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ وہیں بغداد سے تھوڑا دور کسی گاؤں میں ایک خوبصورت زاہد نامی شریف نوجوان اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ زاہد کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور اس زمانے میں عراق شہر بغداد علمی لحاظ سے بہت مشہور تھا۔ کچھ نیا سیکھنے کی لگن میں دنیا بھر سے طالب علم وہاں کا رخ کرتے، علم کے ٹھنڈے میٹھے چشموں سے سیراب ہوتے۔ زاہد کے ماں باپ کو بیٹے کی اس خواہش کا علم تھا، مگر وہ اسے اتنا دور ایک انجان شہر میں اکیلا بھیجنے کو تیار ہی نہ تھے۔ آج تک ان کے گاؤں کا کوئی آدمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اتنی دور نہیں گیا تھا جو ان تک درست معلومات پہنچاتا۔ لہٰذا سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے وہ اپنے لخت جگر کو خود سے جدا نہیں کر سکتے تھے۔ زاہد کی بے چینی اس وقت عروج پر پہنچی جب اس نے سنا کہ بغداد جانے کے لیے ایک قافلہ اس کے گاؤں میں آ کر ٹھہرا ہے، اور زاہد نے اپنے والدین سے بہت ضد کی کہ اسے روکا نہ جائے علم حاصل کرنے کے لیے۔ علم کے لیے اس کی تڑپ اور جذبہ دیکھ کر قافلہ روانہ ہونے سے ایک دن پہلے اسے اجازت مل گئی۔ اس کے والد نے اسے راستہ میں خرچ کرنے کے لیے اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی دی۔ قافلہ کوچ کرنے لگا تو اس کے والد نے اسے ایک نصیحت بھی کی کہ کسی بھی صورت قافلے سے جدا ہونے کا خیال دل میں نہ لائے جب تک اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے۔ زاہد قافلے کے ساتھ یہ عزم لے کر روانہ ہوا کہ وہ علم حاصل کر کے جلد لوٹے گا اور پھر اپنے گاؤں کو علم کی اس شمع سے روشن کرے گا۔ وہ سادہ سا ایک دیہاتی لڑکا تھا، سفر کی تکلیفوں سے ناواقف تھا اور اپنے گاؤں کا پہلا فرد تھا جو اتنا طویل سفر کرنے والا تھا۔ اشرفیوں سے بھری تھیلی اس نے اپنی کمر کے ساتھ باندھ رکھی تھی اور اسے چھپانے کا اس نے کوئی خاص اہتمام نہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ 3 ٹھگوں کی نظروں میں آ گیا جو قافلے میں شامل تھے۔ ان میں سے ایک ٹھگ نے اس کے پاس آیا تاکہ یہ جان سکے کہ وہ اکیلا ہے یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہے۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے یہ معلوم کر لیا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اکیلا بغداد جا رہا ہے۔ یہ جان کر کہ وہ بہت خوش ہوا کہ وہ تنہا سفر کر رہا ہے۔ اس ٹھگ نے زاہد کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے یہ بتایا کہ بغداد میں کئی بڑے عالم اس کے جاننے والے ہیں جو فلسفہ، ریاضی اور منطق کے بہت بڑے استاد ہیں۔ وہ خود سے ان کے مکتب میں داخل کروائے گا۔ اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں اس نے زاہد کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اس نے اپنے باقی 2 دوستوں سے بھی اس کا تعارف کروایا۔ زاہد بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ اب وہ تینوں ہر وقت زاہد کے سامنے یہی کہتے کہ قافلہ بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، یوں تو ہم مہینوں میں بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ زاہد نے بھی کبھی قافلے کے ساتھ سفر نہ کیا تھا، اسے معلوم ہی نہ تھا کہ قافلہ اسی طرح نظم و ضبط سے آگے بڑھتا ہے۔ ہفتوں کے سفر کے بعد زاہد پر بھی اکتاہٹ طاری ہونے لگی۔ ٹھگوں کو بھی محسوس ہو گیا کہ زاہد سے بات کرنے کا یہی درست وقت ہے۔ انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور ایک رات وہ چپکے سے قافلے سے علیحدہ ہو گئے۔ ٹھگوں کے منصوبوں کے مطابق زاہد کو قافلے سے کافی دور کسی سنسان جگہ لے جا کر اس سے اشرفیوں والی تھیلی چھین کر رفو چکر ہو جانا تھا۔ وہ بیچارہ تو انہیں اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اسے بار بار اپنے والد کی نصیحت تو یاد آتی، مگر وہ اسے دماغ سے جھٹک دیتا۔ اسے بغداد پہنچنے کی جلدی تھی۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک ایک ویران جگہ پر ان تینوں ٹھگوں نے زاہد کو گھیر لیا، اس سے اشرفیوں کی تھیلی چھین لی اور اسے دھمکایا کہ اگر اس نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی جان بھی لے سکتے۔ اس بیاباں میں وہ تنہا رہ گیا تھا، مگر وہ گھبرایا نہیں۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور اندھیرا چھانے سے پہلے اسے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنی تھی۔
ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اسے یہ بہتر لگا کہ قریب موجود پہاڑی کا رخ کرے۔ اس کی یہ تدبیر بہتر ثابت ہوئی اور رات گزارنے کے لیے اسے وہاں ایک کشادہ اور صاف ستھرا غار مل گیا۔ غار آگے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جو سیدھا کہیں دور تک جا رہا تھا، جبکہ دوسرا حصہ دائیں طرف کچھ اندر جا کر ختم ہو گیا تھا اور یوں ایک کمرے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہی کمرہ نما جگہ اس نے اپنے لیے منتخب کی۔ وہ لیٹا ہوا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور وہ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کے قدموں کی دھمک محسوس ہوئی، ساتھ ہی کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز سنائی دی تو وہ اچانک چونک کر اٹھ بیٹھا۔ یہ وہی 3 ٹھگ ہیں۔ وہاں ایسی کوئی آڑ نہیں تھی کہ زاہد خود کو ان کی نظروں سے چھپا سکتا۔ اس کو وہاں پا کر وہ تینوں ٹھگ ٹھٹک کر رہ گئے۔ اپنے خیال میں انہوں نے چالاکی کی تھی اور گھوم کر اس طرف آ گئے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ رات اس غار میں گزار کر وہاں سے گزرنے والے کسی دوسرے قافلے میں شامل ہو جائیں گے اور کوئی نیا شکار تلاش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹھگ زاہد سے کچھ کہتے، انہیں شیر کی گرراہٹ سنائی دی، جو شاید بارش سے بچنے کے لیے وہاں چلا آیا تھا۔ ساتھ ہی ایسی آواز آئی جیسے شیر نے اپنے بھیگے بدن کو زور سے حرکت دے کر خود پر سے پانی جھٹکا ہو۔ وہ تینوں خاموشی سے بے آواز چلتے ہوئے زاہد سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ خوف سے ان سب کا برا حال تھا۔ جیسے زاہد نے بات کرنے کے لیے منہ کھولا، قریب بیٹھے ٹھگ نے فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سرگوشی میں بولا، کوئی آواز نہ نکالنا، باہر شیر ہے۔ زاہد شیر کے متعلق صرف اتنا جانتا تھا کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور بہت بہادر ہوتا ہے۔ جنگل میں موجود جانور بھی اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ کافی وقت انہوں نے ایسے ہی گزار دیا۔ ان کا خیال تھا کہ شیر بارش رکتے ہی جنگل کی طرف نکل جائے گا تو وہ وہاں سے نکل بھاگیں گے۔ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تینوں ٹھگ بت بنے بیٹھے تھے۔ زاہد لیٹا ہوا تھا۔ اگر وہ کروٹ بھی بدلتا تو تینوں ٹھگ اسے غصے سے گھورنے لگتے، پھر خوف زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے جہاں سے شیر اندر آ سکتا تھا۔ اسے ان تینوں کی اس حالت پر خوب ہنسی آ رہی تھی۔ اب وہ ایک خاص رخ پر سوچ رہا تھا۔ ٹھگوں نے شیر کے خوف سے اپنی پوٹلیاں اور پانی سے بھری چھاگل وہیں اس کے قریب رکھ دی تھی۔ زاہد یقین تھا کہ اس کی اشرفیوں سے بھری تھیلی کسی ایک پوٹلی میں موجود تھی۔ وہ اٹھا اور جب تک ٹھگ کچھ سمجھ پاتے، وہ پوٹلیاں اٹھا کر اس کمرہ نما غار کے دہانے کے قریب جا پہنچ بیٹھا، جہاں شیر کے سانسوں کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ ٹھگ بے بسی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اگر وہ کوئی بھی حرکت کرتے تو شیر اندر آ جاتا۔ وہ جان گئے تھے کہ زاہد شیر کی خونخواری سے ناواقف ہے اور یہی اس کی بے وقوفی کی وجہ ہے۔ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو وہ شور مچا دے گا۔ ایک پوٹلی میں اسے کھانا مل گیا اور دوسری میں اشرفیاں۔ اس نے پیٹ بھر کر پہلے کھانا کھایا، اشرفیاں کمر بند سے باندھی، پانی سے بھری چھاگل اٹھائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یوں کھڑا ہوتے دیکھ کر ٹھگوں کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے ٹھگوں کی طرف مسکرا کر دیکھا اور آنکھیں بند کیے اگلے پنجوں پر سر رکھے شیر پر ایک نگاہ ڈال کر دبے قدموں مخالف سمت میں چل دیا۔ شیر واقعی بہت خوفناک جانور تھا۔ زاہد پر اس کی ہیبت طاری ہو چکی تھی، مگر وہ رکا نہیں۔ شیر کو جب ذرا سی آہٹ محسوس ہوئی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کوئی غار کے اندر بیٹھا دکھائی دیا۔ شیر پہلے ہی کئی دن سے بھوکا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اپنے شکار کی طرف چل دیا۔ 3 ہٹے کٹے انسان اس کے سامنے تھے۔ زاہد اندھیرے میں دور دکھائی دینے والی روشنی کی جانب تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ جب اسے اپنے پیچھے ٹھگوں کی چیخیں اور شیر کی خوفناک دھاڑ سنائی دی تو وہ اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ جلدی وہ غار سے نکل گیا۔ اب وہ کافی اونچائی پر کھڑا تھا۔ اسے دور نیچے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ گھنٹی کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہاں ایک قافلہ کوچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہاں تک وہ بہت آرام سے پہنچ سکتا تھا۔ والد کی نصیحت نہ ماننے کی بنا پر وہ مصیبت کا شکار تو ہو گیا تھا، مگر چونکہ اس کا مقصد نیک تھا، اس لیے خدا نے اس کی مدد کی۔ جی،
اس کہانی سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ نیک نیت اچھی ہو تو منزل مشکل ہو چاہے یا جتنی رکاوٹیں ہوں، لیکن ہم منزل ضرور حاصل کرتے ہیں۔ کہانی پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔